موبائل کے کنیکشنز ہیں، کیا کیا ہے، میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، اور یہ نوجوان بچے ان کو تجربوں سے ابھی یہ نہیں گزرے، یہ نہیں جانتے کہ اپنی انرجی کو غلط خرچ کر دیں گے تو دنیا میں بھی شرمندہ ہوں گے، آخرت میں بھی شرمندہ ہوں گے۔ ابھی یہ نہیں جانتے، یہ عشق اور حسن کے مقابلوں میں لگ جاتے ہیں، یا آئی لو یو اور آئی مس یو کے میسیجز ایکسچینج کرنے لگتے ہیں، دوستیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ عزیز نوجوان، ان کے لائن کے گناہ الگ ہیں، تاجروں کے گناہ الگ ہیں۔ وہ تاجر جو بلیک میل کرتے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں مال کو چھپا لیتے ہیں اور پرائس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سپلائی کو روک دیتے ہیں، جب ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی رک جائے گی، اپنے آپ قیمتیں بڑھیں گی۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی، تاجر جب بے ایمانی کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، تو یہ اس کی لائن کے یہ گناہ ہیں۔ جب ہم سودی کاروبار کریں گے، جب ہم سودی قرضے لے کر کاروبار کریں گے، جب سودی لین دین کریں گے، تو لوگوں سیلاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا۔ یہ تو وہ گناہ ہے جس گناہ کے متعلق اللہ نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ کپ کپی آ جانی چاہیے ہر ایمان والے کو اس گناہ کے بارے میں سن کر۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو سمجھ لینا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو جنگ کا اعلان۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا؟ اس جنگ میں ہم فتح یاب ہو پائیں گے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہماری کوئی اوقات ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی تو ہماری حیثیت نہیں۔ اللہ ملک الملوک، احکم الحاکمین، سورج و چاند کو بنانے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا، ملائکہ اور جنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ایک زمین اور ایک آسمان نہیں۔ اب تو سائنسداں کیا کیا بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے جب کہا تھا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، قرآن نے جب کہا تھا سماوات، کئی آسمان ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں، کیا کیا الگ ہے، تو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ آج بتایا جاتا ہے یہ تو سورجوں میں سے سب سے چھوٹا سورج ہے، اور ایسے ہزاروں لاکھوں سورج گیلیکسی میں موجود ہیں۔ اتنا عظیم اللہ، اتنا طاقتور اللہ، اس اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے والے جیت پائیں گے؟ کتنا اچھا ہو کہ یہ موقع ایک ملا، اس موقع کو اس طرح لیا جائے کہ بھائی جس نے کوئی سودی قرضہ لیا ہوا ہو، کوئی سودی لین دین میں پھنسا ہو، وہ جلد از جلد اس سے نکلے اور توبہ کرے کہ اللہ اب معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی نہیں کروں، آئندہ کبھی نہیں کروں، آئندہ کبھی نہیں کروں۔ ایک عجیب امتحان میں ہیں اہل کشمیر، اللہ کامیاب کرے۔ میں کل پرسوں سے ہوں، اخبار دیکھتا ہوں، نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسکیمیں آ رہی ہیں کہ صاحب بینک لون لیا جائے گا، 2 سال تک کوئی انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا، آپ لون لو اور اپنے ٹوٹے ہوئے کاروبار کو پھر سے کھڑا کرو، اپنے مکان کو بناؤ، اپنے کاروبار کو کھڑا کرو، 2 سال تک ہم آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے، اس کے بعد 5% انٹرسٹ لیں گے، پھر اتنا لیں گے اتنا لیں گے۔ اللہ اکبر، جس مصیبت کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، اسی گناہ کا جال پھیلایا جا رہا ہے، اور اب تک جو بچے تھے ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس عذاب میں تو مال کا نقصان ہوا، جانیں چھوڑ دی گئیں، اب تیار ہو جاؤ اگلے عذاب کے لیے جس میں مال اور جان دونوں چھین لیا جائے گا۔ کیا کہیں ان حکومت چلانے والوں سے، ان ایجنسیز سے، وہ بیچارے نہیں جانتے، ان کے پاس یہی سسٹم ہے، وہ نہیں جانتے کہ انٹرسٹ کا سسٹم کبھی خوشحالی نہیں لا سکتا، نہیں جانتے وہ یہ بات۔ انہوں نے جو اکنامکس پڑھی ہے وہ ایکسپلائٹیشن والی اکنامکس پڑھی ہے، وہ استحسان والی اکنامکس پڑھی ہے، وہ یہودیوں کی لکھی ہوئی اکنامکس پڑھی ہے۔ آپ میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، کاش کہ مجھے الگ ان کی ملاقات ہوتی،
میں اللہ کا شکر ہے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بڑے بڑے اکابر علماء کے قدموں میں بیٹھ کے تربیت پائی، لکھنؤ، علی گڑھ، دیوبند، ندوہ، اس کے بعد مدینہ منورہ سے لے کر کہاں تک، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں امریکہ اور یورپ کے پالیسی میکرز سے بات کی، میں نے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی، اور کھلا ہوا چیلنج UNO کے جلسے میں نے کھلا ہوا چیلنج کیا کہ جب تک آپ انٹرسٹ بیس اکنامی کو دنیا میں برقرار رکھیں گے، دنیا میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اب اس پر میرا سوال جواب ہوا۔ ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر گلین ٹرنر، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ UNO کے اس سیشن میں موجود تھا جس کو میں خطاب کرنے کے لیے گیا تھا۔ بعد میں میری اس کی ملاقات ہوئی اور گلین ٹرنر سے میں نے ایک سمپل سوال کیا، اس نے آبجیکشن کیا، اس نے کہا آپ بالکل ریئلسٹک اپروچ آپ کی نہیں ہے، آپ بالکل رومانٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، کیسے انٹرسٹ بغیر دنیا کی اکنامی چل سکتی ہے؟ میں نے کہا آپ اس کو رومانٹک اپروچ کہہ رہے ہیں مسٹر ٹرنر، آپ مجھے ایک سمپل جواب دیجئے۔ میں ایک سمپل بات آپ سے پوچھتا ہوں، ایک فیکٹری کا بنانے والا اگر بینک سے قرضہ لیتا ہے 1 کروڑ روپے، اپنی فیکٹری میں کوئی پروڈکشن تیار کرتا ہے، وہ کوئی مال بناتا ہے، 1 کروڑ روپے وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے، 1 کروڑ روپے بینک سے قرضہ لینے کے بعد اس کو 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے بینک کو واپس کرنے ہیں، تو کیا مسٹر ٹرنر وہ فیکٹری کا مالک اپنے کیپٹل میں سے 20 لاکھ واپس کرے گا بینک کو؟ ہرگز وہ اپنے کیپٹل سے واپس نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ کہ اس کی فیکٹری میں جو پروڈکشن تیار ہوا، مثلا یہ موبائل اس نے بنایا، اس موبائل کی قیمت کو وہ بڑھا دے گا، اور قیمت بڑھا کر وہ میرے اور آپ عام لوگوں جیسے کنزیومر سے وہ 20 لاکھ روپے وصول کرے گا، اور وہ 20 لاکھ روپے میری اور آپ کی جیب سے لے کر وہ بینک کو ریپے کرے گا۔ جب وہ میری اور آپ کی جیب سے لے گا تو مہنگائی بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ کیا پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں کچھ دنوں پہلے الیکشن ہوا، ایک وہ پارٹی جو بہت جیت کر آئی اور جس نے دلی میں سرکار بنائی، اس کے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آشیرواد دیجئے ہم کو، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا بھائی، گلی میں کھڑے ہو کر پان بیچنے والوں سے جو باتیں آپ کرتے ہو بیوقوف بنانے والی، وہی آپ مجھ سے بھی کر رہے ہیں؟ کیا تماشا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ دنیا بھر کے لیڈرز مل جائیں اور وہ سچے دل سے چاہیں بھی کہ مہنگائی کم ہو، میں چیلنج کرتا ہوں جب تک یہ انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم دنیا میں ختم نہیں ہوگا، مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ سوال ہی نہیں پیدا۔ یہ سمپل اکنامی کا اصول ہے بھائی۔ چھٹے کلاس کا اور 8ویں کلاس کا اور ہائی اسکول کے اکنامک کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات جاننی چاہیے۔ کیوں بیوقوف بناتے ہیں آپ دنیا میں لوگوں؟ کمال ہے۔ آپ انٹرسٹ کی بنیاد پر دوبارہ پیسہ دے کے رہے ہیں لوگوں کو، کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ؟ میں غیبی اور روحانی بات یہاں پر تذکرہ نہ کر کے میں بالکل ایک دم ظاہری سسٹم کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں منع کیا اسلام نے سود سے؟ اس لیے منع کیا اسلام نے سود سے کہ سود کے نتیجے میں غریبوں کی کمائی امیروں کے پاس جاتی ہے۔ اور کیوں حکم دیا اسلام نے زکوٰۃ کا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں امیروں کی کمائی غریبوں کے پاس جاتی ہے۔ سمپل بات ہے بھائی۔ سود امیر نہیں لیا کرتا، غریب لیتا ہے، یعنی جو اور آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ تو سود کے ذریعے سے غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جاتا ہے۔ ایک انسان سودی قرضہ لے کر ایک آٹو رکشہ خریدتا ہے، ایک سودی قرضہ لے کر وہ ٹیکسی خریدتا ہے، ایک سودی قرضہ لے کر وہ کوئی سلائی مشین خریدتا ہے، کوئی پرنٹنگ پریس لگاتا ہے، کوئی کاروبار لگاتا ہے۔ وہ ایک غریب انسان ہے، وہ عام کنزیومر ہے، وہ سوسائٹی کا عام انسان ہے۔ وہ اس کی کمائی کہاں جاتی ہے؟ وہ چند بڑے بینکس چلانے والے بڑے بلینئرز کے پاس اس کی کمائی جاتی ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ غریبوں کی کمائی امیروں کے پاس جائے۔ اسلام چاہتا ہے امیروں کے کمائے ہوئے پیسے میں سے کچھ غریبوں کے پاس آئے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ چنانچہ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ بھائی کچھ کماؤ تو اس کمائی میں سے کچھ پیسہ تم ذرا غریبوں کو بھی خرچ کرو۔ تمہارے پیسے کو، اور وہ بھی بچت کا پیسہ، اس کو غریبوں پر خرچ کرو۔ کتنا خوبصورت دین ہے اسلام، کتنا اس میں انسانی حقوق کا خیال ہے، کتنا اس میں سماج میں سے غربت کو مٹانا اسلام کا مقصد اور مشن ہے۔ انسانی تاریخ میں غربت کو مٹانے کی کوئی کوشش اس قدر کامیاب نہیں ہوئی جتنی کامیاب وہ کوشش ہوئی تھی جس کو شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جس کو مکمل کیا خلفائے راشدین۔
یہ ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے. میں کیا عرض کروں، کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں تمام لوگوں کے پاس گھر گھر جاتا، آپ سے الگ الگ ملتا، خصوصاً وہ لوگ جن کے زبردست نقصانات ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ ان سے کہتا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جو کچھ کر سکیں گے ری ہیبلیٹیشن کے سلسلے میں، ری بلڈنگ کے سلسلے میں، دوبارہ آپ کے کاروبار کھڑے ہوں، دوبارہ آپ کا مکان کھڑے ہوں. لیکن ایک درخواست لے کر ہم فقیر آئے ہیں، اب توبہ کر لیجئے ان تمام غلطیوں سے جو اب تک آپ سے ہوئی. آپ سے زکوٰۃ کی ادا کرنے میں اگر کوتاہی ہوئی، آپ جانتے ہیں اور یہ آپ کا رب جانتا ہے، آپ توبہ کریں. لوگوں، جو پابندی سے زکوٰۃ نکالتا ہوگا، میں یقین رکھتا ہوں اس سیلاب کے درمیان اس کا کاروبار محفوظ رہا. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک پولیس آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک دوست کا واقعہ، ابھی 15-20 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے جب سیلاب طوفان تھا، پورا مارکیٹ تہس نہس ہو گیا اور اس بیچ میں ایک دکان کی ایک کپ، کراکری کی دکان تھی، اس کی ایک کپ الماری سے نیچے نہیں گری. یہ ابھی آپ کے کشمیر کا واقعہ ہے، میں کوئی دور دراز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کے دور کا واقعات نہیں سنا رہا ہوں. اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے سر جھکا کر کہا اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی زکوٰۃ کی ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی، مجھے یقین تھا اللہ میرے مال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں امریکہ کے سفر پر تھا، واشنگٹن میں تھا، اور وہاں میں بیان کر ہی رہا تھا مسجد میں کہ مجھے ایک سلپ ملی اور یہ پتہ چلا کہ فلاں ایک مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، بہت بھیانک آگ لگی ہے، ذرا دعا کیجئے لوگ محفوظ رہیں. میں بیان کے بعد دعا کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی ذرا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے خود لے چلو وہاں پر جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے. تو ان کا ہم ذرا تھوڑا سا تحقیق کر لیں کہ وہاں جانا ابھی مناسب نہیں، اس لیے کہ انہوں نے سیل کر دیا، راستہ بند کر دیا ہے، تو ہم پتہ کرتے. وہ لوگ جب انہوں نے وہاں گئے اور جا کر دیکھا تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. انہوں نے کہا کہ ایک عرب مسلمان، ماشاءاللہ سنت کے مطابق ان کی داڑھی، نماز کا نشان، اور وہ گھرے ہوئے ہیں، کیمرے مین، میڈیا کے لوگ، سب جرنلسٹ لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی وہاں پر ہیں اور ان کو گھیرے ہوئے ہیں. کیوں گھیرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ 18 فلور 18ویں منزل پر ان کا اپنا فلیٹ تھا اور پوری بلڈنگ جل گئی اور ان کی فلیٹ کی ایک کیل نہیں جلی. تو ایک امریکہ میں شور مچ گیا، یہ ہوا کیا؟ اچھا، ان کو جب فون کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ رش کیجئے، آپ کا فلیٹ جل رہا ہے، آپ کی بلڈنگ جل رہی ہے، آپ کا فلیٹ اسی میں ہے، جل جائے گا. تو انہوں نے فون پر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا فلیٹ نہیں جلے گا، میں آ رہا ہوں لیکن میرا فلیٹ نہیں جلے گا. یہ جملہ جو باہر پبلک میں ہوا تو لوگ حیران لگے کہ انہوں نے پہلے سے کیسے کہہ دیا کہ میرا فلیٹ نہیں جلے گا. ابھی تو ایک مسئلہ بن گیا کہ ان کو کیا خبر تھی کہ آگ لگائی جا رہی ہے، اور کیا یہ آگ لگانے والوں میں شامل ہے؟ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ تو ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انگریزی بولتے ہیں. تو انہوں نے ان کو گھیرا میڈیا کے لوگوں نے کہ آپ نے کیسے کہا تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ ذرا سنو، رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان پابندی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اس کا مال ضائع نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں بہت پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا. بڑا شور مچا اس کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں. نماز کے سلسلے میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، بدکاریاں اور فحاشیاں بھی ہم سے ہوئیں. اور مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کاش کہ مجھے نہ کہنا پڑتا. ہمارے بہت سے لوگوں نے شراب تک پینا شروع کی، ہمارے بہت سے لوگوں نے عجیب غریب بیہودہ حرکتیں کرنی شروع کی. اب اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے یہ خیر ظاہر کر دے، اس شر سے یہ خیر ظاہر کر دے کہ عام طور پر لوگوں میں اس بات کا اعتراف ہو کہ ہم سے غلطی ہو.
غیبی سسٹم کی طرف ذہن کو منتقل کریں، ذہن ادھر لے جائیں کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی ایک سزا تھی۔ اور مجھے اس بات کو بھی بتایا گیا کہ عام طور پر لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہر انسان کے دل کی آواز، ہر گھر کے ہر مرد اور عورت، ہر بڑے اور بوڑھے، ہر نوجوان بچے اور بچی کے دل میں یہ بات آ جائے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری وبا آئی ہے۔ اور پھر اب آئندہ زندگی میں پورا معاشرہ اپنے کو بدل دے، پورا معاشرہ ایک اجتماعی توبہ کرے، پوری سوسائٹی میں، پوری کمیونٹی میں یہ ایک بالکل مزاج پھیل جائے کہ بھائی اب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اگر یہ ہو گیا تو سمجھیے کہ ہم بہت سستے چھوٹے، بہت سستے چھوٹے، اور بلکہ ہم کو اس ظاہری عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی کہ ہم نے برائیوں اور گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ الحمدللہ یہ بھی مجھے سننے کو ملا کہ اللہ کا شکر ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی سب نے مدد کی، جو کر سکتے تھے کی، نوجوان کود پڑے، اور ہر مسلک کے لوگوں نے، ہر حلقے کے لوگوں نے، سب لوگوں نے مل کر مدد کی، اور سب مختلف جماعتوں نے، مختلف مسلک کے لوگوں نے، سب نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے حد جزائے خیر۔ اور وہ جو آپس کی محبت کی فضا اس وقت بن گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ مستقل بنی رہے۔ میں نے سری نگر میں بھی کہا تھا کہ اس سیلاب نے صرف مکانوں اور دکانوں کو نہیں بہایا، ایسا لگتا ہے کہ آپس کی نفرتوں اور اختلافات کی دیواروں کو بھی منہدم کر دیا، ان کو بھی ڈیمالش کر دیا۔ کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں نا، عجیب قسم کے اختلافات، عجیب طرح کے اختلافات میں مسلمان قوم اس وقت مبتلا ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ نان ایشوز پر بہت بحث کی جا رہی ہے، عجیب غریب قسم کے چیزوں پر بحث کی جا رہی ہے، اور جواب الجواب، ہماری انرجی پتہ نہیں کہاں لگ رہی ہے۔ سیلاب جب آیا تھا تو اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ بھئی آپ دیوبندی ہو یا کون ہو، اس نے تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مسلک ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، امت رسول بنو، امت واحدہ بنو۔ اور اس وقت یہ ایسی جو کرائسس کے وقت ہوتا ہے، اس موقع پر اندر کے جذبات بدل جاتے ہیں اور کود پڑتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی محبت کے لیے، اور کوئی کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تم میرے مسلک کے ہو تب تو میں تم کو بچاؤں گا ورنہ تم کو ڈوبنے دوں گا، ایسا نہیں کوئی کہتا۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں نارمل حالات پھر سے آئیں، پھر ہمارے وہی مناظرے شروع ہو جائیں، پھر ہماری وہی بحثیں شروع ہو جائیں، پھر ہمارے وہی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ بھی ایک فائدہ ہم اس کا اٹھائیں۔ یہ بھی ایک گناہ ہے جو ہم سے ہو رہا ہے، جس کو ہم بظاہر بڑی نیکی سمجھتے ہیں، بہت سنگین گناہ ہے جو ہم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مثبت پہلو ہیں جن کو میں نے اشاروں میں بیان کیا ہے، ان کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے تمام گناہوں کو چن چن کر اپنے اندر سے نکالیں۔ ہر شخص اپنی فکر میں لگ جائے، ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر سوچے مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ بس ہم جانتے ہیں اپنے گناہوں کو، آپ جانتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ میں نہیں جانتا کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اپنی اپنی فکر کریں، اور اس طرح یہ فضا بنے، چاروں طرف یہ فضا بنے۔ آپ جہاں مدد بھی کریں، ریلیف بانٹیں، اور لوگوں کے نئے سرے سے مکانات اور دکانیں بنانے کے سلسلے میں جو کچھ کر سکیں کریں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کو شاید پورا اندازہ نہیں ہے کہ کہاں تک لوگ آپ کے لیے بے چین ہیں، کہاں تک لوگوں کو اس وقت اس پورے مسئلے میں آپ کی فکریں رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، تڑپ رہے ہیں لوگ کس طرح ہم اس خدمت میں شریک ہو جائیں، ہمارا کچھ حصہ لگ جائے دکانوں کے بنوانے میں، مکانوں کے بنوانے میں۔ عجیب طرح کی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس موقع پر ظاہر کیا ہے کہ اہل ایمان کو آپس میں کتنی محبت ہے،
اور کس قدر لوگوں کو فکر ہے اس بات کی، اس کی قدر کیجئے، اور آپ بھی اپنے دلوں کو اتنا بڑا کیجئے، اتنا کشادہ کیجئے کہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی اپنی ایمانی برادری کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیے، آپ ان کے مسائل کے لیے آپ بھی تڑپیے، آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے، جو کر سکتے ہو کریے، ایک خاندان ہے یہ، ایک امت ہے یہ۔ میں اس سے زیادہ کھول کر اس بات کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ اشارہ بالکل کافی ہے۔ یہ بھی آپ کو ضرور غور کرنا ہوگا اور آپ کی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کو اس پہلو پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ کے دلوں کو بھی پوری ایمانی برادری سے وہ تعلق ہے جو ایمانی برادری کو آپ سے ہے۔ کیا آپ بھی دنیا کے تمام مختلف ملکوں میں رہنے والے ایمان والوں کے مسائل کے سلسلے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں جتنے اس وقت دنیا بھر کے لوگ آپ کے لیے فکر مند ہیں؟ میں نے کل بھی سری نگر میں واقعہ سنایا تھا، میں 10-11 تاریخ کو ایک باہر کے ملک کے سفر پر نکلا تھا اور پھر وہاں سے ساؤتھ امریکہ گیا، اور وہاں ایک ایسے ملک میں جو بہت دور دراز کا ملک ہے، جہاں کے نام بھی لوگ نہیں جانتے، یہاں پاناما اس ملک کا نام ہے، میں اس ملک میں ایک مسجد میں بیان کر کے باہر نکل رہا تھا، لوگ مجھے رخصت کر رہے تھے، دروازے پر جو لیڈیز کا سیکشن تھا اس سے نکل کر ایک خاتون برقع پوش کھڑی ہوئی تھی، پوری حجاب میں ملبوس تھی، اور وہ صرف اسپینش بول سکتی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا، نہ انگلش جانتا، نہ اور کوئی زبان جانتا، تو انہوں نے اسپینش میں مجھ سے پوچھا کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ تو میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے جو بہت کام کر رہے ہیں وہاں، انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں انڈیا سے آیا ہوں۔ تو اس اسپینش عورت نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کا کیا حال؟ اللہ اکبر، میں حیران رہ گیا۔ تو کہنے لگی ہم لوگ 7 دن سے روزے رکھ رہے ہیں، صدقے نکال رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور پھر اس نے ایک پولیتھین تھی اس کے ہاتھ میں، اس نے کہا میری اور میری بہو کے یہ زیورات ہیں، یہ آپ کسی طرح اگر پہنچا سکیں اور وہاں کسی مصیبت زدہ کی مدد میں آپ اس کو شامل کر سکیں۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول، آپ نے اپنی امت کو آپس میں کیسی محبت کا سلیقہ دیا، ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور، وہ خدا کی بندی جو جانتی بھی نہیں ہندوستان کہاں ہے اور کیا ہے، اور وہ تڑپ رہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری اور میری بہو کے زیور آپ کسی طرح اگر لے جا سکے تو لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اجتماعی توبہ کی توفیق دے، معافی مانگنے کی توفیق دے، مایوسیوں کو دل سے نکالیں، اعمال کی فکر کریں، اعمال کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، تمام غلط کاموں سے توبہ کریں۔ یہ مجلس بیان کی نہیں تھی، یہ اصل میں تو توبہ کی مجلس تھی۔ لوگوں، اذان ہو رہی ہے، گویا پکار لگائی جا رہی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، ہاتھ پھیلاؤ، اپنے دامن پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت معافی کا فیصلہ کروا ہی کر اٹھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے۔ جو جو گناہ ہوا ہے ہم سر جھکا کر اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سچی بات یہ ہے آپ کا احسان ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ ہم تو زیادہ بڑی سزاؤں کے مستحق تھے، آپ نے صرف مال لے لیا اور جانیں چھوڑ دیں۔ اللہ یہ بھی آپ کا احسان ہے، اور یقیناً یہ کسی کی دعا ہے، کسی کی سفارش ہے کہ ہماری جانیں آپ نے چھوڑ دیں، لیکن اللہ
اللہ اگر ہم نے سرکشی کا راستہ نہ چھوڑا تو آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے. اللہ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے اللہ, اللہ معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, آج معاف کر دیجئے اللہ, آج سن لیجئے اللہ, آج مان جائیے اللہ, آج مان جائیے اللہ. اللہ ہم آپ کو منانے آئے, اللہ ہم آپ کو منانے آئے. اللہ آپ ناراض ہو گئے, اللہ آپ ناراض ہو گئے. اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے, اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے. اللہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اللہ جتنے گناہ کر سکتے تھے سب کر ڈالے اللہ. اللہ اگر کوئی گناہ ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں نہیں لکھا گیا تو اللہ شاید صرف اس لیے نہیں لکھا گیا کہ ابھی تک ہم کو اس کے کرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف کر دیجئے, عزیز نوجوان ہیں اللہ, یہی تو ہماری امت کا مستقبل ہیں. اللہ ان کی عزت ہماری عزت, ان کی ذلت ہماری ذلت. اللہ ان کے دامن پر لگے ہوئے تمام دھبوں کو دھو دیجئے اللہ. اللہ ان کو اس لائق بنا دیجئے کہ یہ جب قیامت کے دن اٹھیں تو آپ کے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ مل جائے. اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیجئے. اللہ آپ نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے, اور ہم نے سنا ہے آپ قیامت کے دن گنہگاروں کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ اگر آپ نے ہمیں اس دن اندھا اٹھا دیا تو ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر پائیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے, اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے. اللہ تقوی عطا فرما, پاک دامی عطا فرما. اللہ جو ہو گئے گناہ اب انہیں معاف کر دیجیے, اور اب زندگی میں ایک بھی گناہ نہ ہو ایسی تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ زکوٰۃ جن پر فرض ہے اللہ پابندی کے ساتھ, ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان کو زکوٰۃ اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو 100% نماز کا پابند بنا دیجئے. اللہ حیا اور حجاب کی تہذیب ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. بے پردگی اور اللہ فحاشی اور فیشن پرستی اور عریانیت اور مغربی تہذیب کی نقل, ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچا لیجئے. اللہ بچا لیجئے. میوزک کی عادت سے پیچھا چھڑا دیجئے اللہ, پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ سن کر کلیجے پر نشتر لگتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں. کاش کہ یہ خبر جھوٹی ہو, اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو. اللہ مسلمان اور نشے کی چیز, اے رب کریم, اے رب کریم. اللہ ان سب کو, ہمارے تمام نوجوانوں کو, پورے عالم کے مسلم نوجوانوں کو اللہ ان بری عادتوں سے ان کا پیچھا چھڑا دیجیے. اے رب کریم, اے اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. گھروں میں عورتوں کو اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. معصوم بچوں کو بٹھا بٹھا کر توبہ کی ہم سب کو عادت ڈلوا دیجیے, عادت ڈلوا دیجیے. اے اللہ ایک درخواست ہے, ایک بار اس مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں, رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے, ایک نگاہ ڈال دیجیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے. اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر یہ اعلان کروا دیجئے, قوموا مغفورا لکم, اٹھ جاؤ, میں نے تمہاری مغفرت کر دی, میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اے اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر نیکیوں کو زندہ فرما دیجئے, گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے, غیبی سسٹم کو سمجھ کر جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ملائکہ کو ہماری حفاظت کا کیا حکم دے دیجئے, اور وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے. اللہ جن کی بنیاد پر ملائکہ آپ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں, اور اللہ شیاطین کے تسلط سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما, شیاطین کے تسلط سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما, شیاطین کے تسلط سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ اکبر، کسی نے مجھے پرچہ دیا ہے کہ مدرسے کے سامنے اور دائیں بائیں زمین کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنا دے، اس کی دعا کر دیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی سب دعا کریں، اللہ ہمارے مساجد اور مدارس کو آباد فرما اور ان کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھے پتلے گا نماز پڑھے